السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 82 کے بعد 82 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمنا، پس نہ ایمان لائے، دے موسیٰ واسطے موسیٰ علیہ السلام کے، الا مگر، ذریۃ اولاد، من قوم ہی ان کی قوم میں سے، علی خوف اوپر ڈر کے، من فرعون فرعون کے، و ملئہم اور اس کے سرداروں کے، ان یفتنہم یہ کہ وہ کسی فتنے میں عذاب میں ڈال دیں گے ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، معجزے دکھائے انہوں نے جادو کہا، پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کر دیا باطل پر، جھوٹ پر، اور جو تھے جادوگر جو تھے وہ حق کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی حق کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ فرمایا کہ فما آمن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ایمان نہ لایا، الا ذریۃ من قوم ہی مگر اولاد اس کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون فرعون کے ڈر سے، و ملئہم اور ان کے سرداروں کے ڈر سے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مصر کے رہنے والے تھے، شہر کے بڑے حکمران وغیرہ، تو ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا سوائے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے کی جو اولاد تھی وہ ایمان لائے، نوجوان جو تھے۔ ان یفتنہم اور وہ ایمان لائے، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ ان یفتنہم یہ کہ وہ فرعونی جو ہے ان کو کسی فتنے میں، کسی عذاب میں، کسی مشکل میں، گردش میں مبتلا نہ کر دیں۔ وَإِنَّ فرعون اور بے شک فرعون لعال البتہ بلند بننے والا تھا، فی الارض بھی زمین کے۔ فرعون جو ہے زمین میں بڑا سرکش بنا ہوا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، انا ربکم ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ بلند جو ہے رب ہوں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فرعون لمن المسرفین البتہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم ایمان لائے ہو تم، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، فعلیہ پس اوپر اس اللہ ہی کے، توکلوا تم بھروسہ کرو، اس اللہ پر ہی تم اعتماد کرو، یقین کرو، بھروسہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ بڑا ظالم ہے، کسی فتنے میں ہمیں مبتلا نہ کر دے، ان کو دلاسا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، اپنے رب پر جو ہے بھروسہ کریں، توکل کریں، یقین کریں کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ان کنتم مسلمین اگر ہو تم مسلمان۔ فقالوا پس کہا انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ ہی کے، توکلنا بھروسہ کیا ہم نے، ہمارا اعتماد، یقین، ایمان اللہ پر ہے کہ وہی ہماری حفاظت فرمائے گا، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، وہی ہمارا محافظ ہے۔ ربنا پھر انہوں نے اللہ سے دعا شروع کر دی کہ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو فتنۃ آزمائش، للقوم الظالمین واسطے اس خاص قوم ظالموں کی۔ اے اللہ یہ فرعون کی قوم بہت ظالم ہے، اس قوم کے لیے جو ہے ہمیں فتنہ نہ بنانا کہ یہ ہم پر آزمائش کریں، ہمیں اذیتیں دیں، ہمیں تکلیفیں دیں، ہمیں عذاب پہنچائیں۔ وَنَجِّنَا اور تو نجات دے ہم کو اے اللہ، برحمتک ساتھ اپنی رحمت کے، من القوم الکافرین اس خاص قوم حقیقی کافروں کی سے۔ یہ فرعونی جو پکے حقیقی کافر ہیں ان کی قوم سے ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ذریعے۔
وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کی وَأَخِیہِ اور طرف ان کے بھائی کی ان یہ کہ تبوّأ تم ٹھکانہ بناؤ جگہ بناؤ لِقَوْمِکُمَا واسطے قوم اپنی کے بمصر مصر شہر میں بیوتاً گھروں کی صورت میں ان کی بستی جو تھی مصر شہر سے دور تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہ تم اپنے گھر جو ہے مصر کے اندر بناؤ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ بناتے ہوئے فرعونیوں کے خوف سے ڈر سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں ہی قبلہ رخ ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لو کیونکہ یہ فرعونی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے تمہارے ایمان کو تو یہ تمہیں تنگ کریں گے لہٰذا تم جو ہے اپنے گھروں کو ہی نماز کے لیے جو ہے جگہ مقرر کر لو اور قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو حقیقی نماز وَبَشِّرْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دیں المومنین حقیقی ایمان والوں کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ کامیابی ان کے لیے ہے اللہ کی ہمدردی اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے کامیابی ان کے ساتھ ہے وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو نے آتیتا دیا ہے تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتاً خوبصورتی و اموالاً اور مال فی الحیات دنیا بیچ اس زندگی خاص زندگی دنیا کی کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو جو ہے بڑی دنیا کی زیب و زینت خوبصورتیاں دی ہیں اور ان کو مال دیے ہیں زندگی دنیا کی میں ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کر دیں عن سبیلک تیرے راستے سے یہ فرعون جو ہے اس کو تو نے بڑا کچھ دیا ہے بڑی رنگینیاں خوبصورت چیزیں دنیا دی ہے اور مال و دولت دیا ہے اور یہ اس مال و دولت سے اور دنیا کی رنگینیوں سے خوبصورتیوں سے یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تیرے راستے سے ان کو گمراہ کریں گے ربنا اے ہمارے رب اطمس تو مٹا دے علی اموالہم ان کے مالوں کو وشدد اور تو سختی کر علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لیے جو ہے بد دعا جو ہے دی کہ اللہ ان کے مال و دولت جو ہے یہ مٹا دے کیونکہ یہ اپنے مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ مال و دولت والے لوگ جو ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ اور اپنے مال و دولت کے ذریعے جو ہے وہ بدماشی کے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے مال اے ہمارے رب ہمارے اطمس تو مٹا دے علی اموالہم اوپر ان کے مالوں یعنی ان کے مالوں کو وشدد اور تو سخت بنا دے سختی کر یا سخت بنا دے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے ان کے دلوں کو سخت کر دے فلا یؤمنون پس نہ وہ ایمان لائیں حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم دیکھ لیں وہ خاص عذاب دردناک یہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دے دی فرعونیوں کو اب یہ ہے فرعونیوں نے بھی حد کر دی تھی پیغمبر ہوتا تو رحمت ہے اپنی قوم کے لیے لیکن جب جو ہے بڑے چودھری مالدار فرعون جو ہے ڈاکو چور جو ہیں بے رحم ہو جائیں جس طرح فرعونی بے رحم ہو گئے تھے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا اس کو وہ قتل کروا دیتے اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے ان کے خلاف بہت بڑا ہی قدم اٹھانا پڑا
اور بڑے قدم کے لیے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، اللہ سے التجا کی، ان کو بد دعا دی کہ اللہ ان کے مال و دولت بھی مٹا دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ نہ ایمان لائیں، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں خاص عذاب دردناک کو، عذاب سے پہلے یہ ایمان نہ لائیں۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق اجیبت قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما دعا تم دونوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی فریاد جو ہے ہماری طرف سے قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما پس تم قائم رہو، ڈٹے رہو، سیدھے رہو، ولا تتبعان اور نہ تم پیچھے چلنا، سبیل الذین راستے ان لوگوں کے، لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، جاہل ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر ان جاہلوں کے راستے پر نہ چلنا، اور فاستقیما قائم رہنا، پختہ رہنا، سیدھا رہنا اللہ کے دین پر۔ وجاوزنا اور پار کر دیا ہم نے، بے بنی اسرائیل ساتھ بنی اسرائیل کے، البحر خاص دریا سے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرعون کے جو ماننے والے ناکام ہو گئے جادوگر، تو اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جو ہے رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل کر ملک شام بابرکت سرزمین جو ہے اس کی طرف جو ہے تم ہجرت کر جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے ہیں جو کہ بہت بڑا ظلم ہے، تو اب جو ہے مصر کو جو ہے چھوڑ دو۔ اور جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں چلے ہیں کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے، تو فرعونیوں کو پتہ چل گیا اور وہ لشکر لے کر جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے پیچھے چل پڑا، آگے دریا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی پہ سوٹا مارو، پانی دو ٹکڑے ہو گیا، اور درمیان میں خشک راستے جو تھے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اس طرح جو ہے خشک راستوں پر جو ہے اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر جو ہے اگلے کنارے پر پہنچ جاؤ۔ اس سے پہلے دریا میں پاؤں رکھنے سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو جو ہے پیچھے جو ہے ان کے پیچھے آتا ہوا فرعونیوں کا لشکر جو تھا وہ دکھائی دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ جی اب تو ہم برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس تفصیل کو کہ انہوں نے کہا کہ لا تحزنوا ان اللہ معنا، یہ مختلف ہے، میں بھول رہا ہوں کہ ان ربی معی سیہدینی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب ہمیں ہے راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قوم کو تسلی دے کر جو ہے سوٹا مارا پانی پر، پانی پھٹ گیا اللہ کے حکم سے، راستے خشک بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ہے اگلے کنارے پر پہنچ گئے۔ اتنی دیر میں فرعون جو تھا وہ بھی اپنے لشکر لے کر دریا کے اس پہلے کنارے تک آ گیا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو دریا نے میرے حکم سے راستے بنا دیے۔ اس نے جھوٹ بولا کیونکہ جھوٹا خدا تھا بنا ہوا، جھوٹا رب بنا ہوا تھا، اس لیے اس نے جھوٹ بولا اپنی قوم سے کہ دیکھو یہ دریا جو ہے اس نے میرے حکم سے راستہ بنا دیا ہے، خشک راستے بنا دیے ہیں۔ چنانچہ جب وہ قوم کو لے کر درمیان میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے پانی جو رکا ہوا تھا دریا کا اللہ کے حکم سے، اس کو حکم دیا وہ چل پڑا، اور وہ پانی جو پہاڑوں کی طرح بلند تھا، بے بہا پانی جو ہے
اللہ کے حکم سے رکا ہوا جو تھا وہ چل پڑا، اور اس تیز پانی نے جو ہے پورے لشکر کو، فرعون سمیت پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ تو اس طرح جو ہے وہ فرعونی جو تھے ان میں سے کوئی زندہ نہ بچا، سب کے سب جو ہے وہ مر گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلتے ہیں آگے ارض بابرکت سرزمین ملک شام کی۔ اس دور میں جو ہے یہ علیحدہ نہیں تھے، یہ بیت المقدس وغیرہ، یہ ملک شام کا حصہ ہی تھے۔ یہ جو تھا ملک شام بڑا وسیع ملک تھا، اس میں جو ہے ارد گرد کے جو ملک ہیں وہ شامل تھے، فلسطین بھی خاص طور پر۔ فرمایا کہ وجاوزنا، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، خاص دریا سے، فاتبعہم، پر پیچھے چلا ان کے فرعون و جنودہ، اور اس کے لشکر، بغین، بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، وعدواً، اور دشمنی کرتے ہوئے۔ وہ فرعونی جو تھے، وہ فرعون اور اس کے قوم جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے ساتھ جو ہے سرکشی کرتے ہوئے اور عداوت، دشمنی کرتے ہوئے جو ہے ان کے پیچھے چلے۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب پا لیا اس فرعون کو الغرق، خاص غرق ہونے نے یا حقیقی غرق ہونے نے، جب فرعون جو ہے درمیان میں پہنچا ہے اپنے لشکر کو لے کر، قوم کو لے کر، تو اللہ نے پانی جو روکا ہوا تھا پہاڑوں کی طرح اس کو چلا دیا، اور اتنا تیز پانی جو تھا وہ ان سب کو جو ہے وہ بہا کے لے گیا، اور فرعون غوطے کھانے لگا۔ تو اس وقت اس نے کہا، فرعون نے اس وقت کہا، کالا، کہا فرعون نے، آمن، تو ایمان لایا ہوں میں، انہو، کہ بے شک حقیقت ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا الذی، سوائے اس ذات کے، آمنت، ایمان لائی ہے، بہی، ساتھ جس ذات کے، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل۔ فرعون جب غوطے کھانے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر، جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حقیقی مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن، اصل میں ہے الآن، دونوں الف جو ہیں اللہ نے اکٹھے کر کے کھڑی زبر، لیٹی زبر کی بجائے الف پر کھڑی زبر دے دی۔ الآن سے، آ کے معنی کیا، الآن، اس گھڑی، اس وقت، تو اصل میں دونوں الف اکٹھے کر بن گیا الآن، کیا، آ کے معنی کیا، الآن، اس وقت تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، وکنت، اور تھا تو اے فرعون، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے، تو نے اللہ کی زمین پر بگاڑ پیدا کر دیا تھا، فساد پیدا کر دیا تھا، امن و سکون ختم کر دیا تھا اللہ کی زمین پر۔ تو جھوٹا رب بن کر، حکمران بن کر، تو نے اس کا اللہ کی زمین پر جو امن و سکون اور عدل و مساوات تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دیکھیں جہاں فرعون فساد کر رہا ہے، بنی اسرائیل جو مسلمان تھے وہ تو بیچارے ان کے غلام تھے فرعونیوں کے، اور یہ فساد کون کرنے والا تھا؟ کافر۔ تو یاد رکھیے گا کہ کافر جو ہے ہمیشہ فساد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جب انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فسادی کون ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص اللہ کی زمین پر فساد مچانے والا ہوتا ہے جس کا ایمان خالص نہ ہو۔ جو خالص ایمان والا نہ ہو، منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہ سب جو ہے یہ فسادی ہوتے ہیں۔
خالص ایمان والا انسان جو ہے وہ اللہ کی زمین یا مخلوق میں فساد نہیں مچاتا، وہ امن و سکون سے رہتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کی ایک پائی بھی نہیں لوٹتا، وہ کسی کو جو ہے انگلی بھی نہیں لگاتا دشمنی سے، جو خالص ایمان والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہی بات تھی اپنی قوم کے سامنے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آنے والی تمام قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک دلیل ہم نے بنا دی کہ حق یہ ہے کہ جو خالص ایمان والا ہوتا ہے وہ امن پسند ہوتا ہے، وہ سلامتی والا ہوتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں لوٹتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، نہ اللہ کا نہ اس کی مخلوق کا حق جو ہے وہ غصب کرتا ہے، جو خالص ایمان والا ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ سارے فساد جو ہے کون کرتا ہے؟ جس کا ایمان خالص نہ ہو۔ اب دیکھ لیں آپ، جتنے جعلی علماء، جعلی مفتی اور جعلی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے، جس کو انہوں نے دل سے جو ہے قبول کیا ہے، کافروں کے فتنے کو دل سے قبول کر کے جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی زمین پر۔ تو یہ جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کا فتنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ جعلی علماء، جعلی مفتی، یہ جو اندر سے کافروں کا فتنہ جو ہے اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس کو مسلط کیا جنہوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، وہ لوگ جو ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد جو ہے پھیلا رہے ہیں اللہ کی زمین پر۔ امن، سکون اور عدل و مساوات کی بجائے وہ جو ہے فساد مچا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جس طرح فرعونیوں نے فساد مچا رکھا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ان کی بیٹیوں کو جو ہے زندہ رکھتے اور ان کو عام انسانی سہولتوں سے جو ہے محروم کر رکھا تھا۔ آج بھی ان فسادیوں نے، جعلی ایمان والے منافقین نے، آج بھی جو ہے اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کی زمین پر فساد کرتے ہوئے انہوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ زندہ مثال ہے آج، جس طرح فرعون جو تھا وہ ظلم کرتا تھا اپنی قوم سے، اس طرح آج جو ہے اس قوم کے بھروپیے، اس قوم کے ظالم، اس قوم کے لٹیرے، اس قوم کے جو ہے کفر کو ماننے والے، دل سے کفر کو ماننے والے جو ہیں وہ سارے فتنے جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ظلم کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ غوطے کھانے لگا تو پھر وہ ایمان لایا، اور اللہ نے کہا الآن یعنی الآن اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اور تحقیق تو نافرمانی کر رہا تھا اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تو حقیقی فساد مچانے والوں میں۔ تو یاد رکھیے گا ان قرآنی آیات کے آسمانی فیصلوں سے کہ کافر، منافق، مشرک، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے فرمایا کہ فسادی تم ہو، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم توحید کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، ہم جو ہے فسادی نہیں ہیں، فسادی تم ہو جو اللہ کا حق غصب کر کے تم نے جو ہے ان بے جان بتوں کو جو ہے حق اللہ کا دیا ہے۔ کسی کا حق چھین کر خود رکھ لینا یا کسی اور کو دے دینا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ حق تلفی ہے، یہ فتنہ و فساد ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے، یہ امن و سلامتی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا قصور تھا ان کا؟ اللہ کا حق جو تھا، بندگی کا، اللہ کی عبادت کا جو حق تھا،
اللہ تعالیٰ کا انہوں نے اللہ سے چھین کر جو ہے بے جان بتوں کو جو ہے وہ حق دیا تھا، اس لیے وہ کافر تھے، مشرک تھے، فسادی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کو ماننے والے امن پسند تھے۔ یہ قرآن کے فیصلے جو ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر دنیا میں جہالت کے ساتھ جو ہے دنیا چھوڑی تو بہت برا انجام ہوگا۔ قرآن کی نصیحتیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ فسادی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان خالص نہ ہو، وہ کافر ہو، منافق ہو، کھوٹا ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ اور اندر سے کفر، اور وہ مشرک ہو، وہ فسادی ہوتے ہیں۔ دیکھیں منافقین نے مدینہ کے اندر جو ہے فساد مچا رکھا تھا، ہر غزوہ میں جو ہے وہ جہاد میں جانے سے انکار کرتے تھے، بلکہ جو ہے غزوہ بدر میں جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے مسلمانوں کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھلا 313 بھی کیسے کامیاب ہوگے؟ منافق کہتے ہیں 313 جو مسلمان ہیں یہ کس طرح کامیاب ہوں گے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں؟ اور یہی بات منافق جو تھے مدینہ کے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی یہی کہہ رہے تھے۔ پھر جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام جب حج کرنے چلے ہیں 1400 صحابہ کرام رضی اللہ کے ساتھ، اس وقت منافقوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، انہوں نے مکہ والوں کے بندے مارے ہیں، اب یہ ہے خود جو ہے وہ مرنے جا رہے ہیں مکہ کی طرف، مکہ والے ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ یہ ساری بکواس کی تھی منافقین نے۔ غزوہ احد، غزوہ اپنا خندق میں، غزوہ احد میں 300 منافق جو تھے راستے سے ابو جہل لے کر ان کو واپس آ گیا، کیونکہ یہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، میں 3000 لشکر کو بھیجوں گا، فرشتوں کو بھیجوں گا 3000۔ بدر میں 1000 بھیجا تھا، اب میں 3000 بھیجوں گا۔ اگر وہ فوری طور پر تم پہ حملہ آور ہو تو میں 5000 بھیج دوں گا۔ جب 300 جو ہے جو علیحدہ ہو گئے منافق آگے جانے سے جہاد میں، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وحی کے ذریعے تسلی دی کہ فکر نہ کریں، میں فرشتے بھیج رہا ہوں، میں 3000 فرشتہ میں بھیج رہا ہوں۔ اس طرح غزوہ خندق میں یہ جو ہے جب قبائل نے، دشمنوں نے جو ہے مدینہ کا گھیراؤ کر رکھا تھا تو یہ سازشیں کرتے تھے منافق، اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم بہت تھوڑے ہو، یہ تعداد میں سارے جو ہے کفر اکٹھا ہوا ہے، اپنے گھروں میں جہاد چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ قرآن میں کے الفاظ ہیں سارے کہ جہاد چھوڑ کر گھروں میں چلے جاؤ۔ کفر نے جو ہے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیا ہوا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ سازشیں بھی کرتے تھے، مخبریاں بھی کرتے تھے۔ اور ایک منافق جو تھا اس کا سر قلم بھی کیا تھا نبی علیہ السلام کی پھوپھی نے۔ جب مدینہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کو جو ہے قلعے میں بند کر دیا تھا، اور رات کے اندھیرے میں ایک منافق جو تھا وہ آ رہا تھا ادھر کارروائی کرنے کے لیے رات کے مطابق۔ تو جب جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی نے دیکھا کہ منافق آ رہا ہے ادھر، مومن تو جہاد میں جو ہے مصروف ہیں، یہ کون ہے ادھر آنے والا؟ انہوں نے ایک لٹھ لی، دروازہ بڑا گرے کا کھولا، اور وہ دروازے پر پہنچ چکا تھا، اور وہ لٹھ اس کے سر میں ماری، اور جناب منافقین کو پتہ چل گیا کہ یہ قلعے میں صرف عورتیں نہیں ہیں، ان کے جو ہے اللہ ان کی حفاظت ہی فرما رہا ہے۔ تو ان منافقین نے جو ہے بڑی سازشیں کی اسلام، جس سے آج دنیا کے منافق جو ہے کلمہ پڑھ کر کافروں کے ساتھی بن کر کفر کی حمایت کر رہے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، ملکوں کے اندر۔
وہی بالکل آج جو ہے کافروں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، کلمہ اللہ اللہ کے پیغمبر کا، اور سازش جو ہے انہی کے خلاف، جھوٹا جو ہے ایمان لیے پھرتے ہیں یہ منافق۔ تو بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خالص ایمان والے ہی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہوں گے۔ جن کا ایمان خالص نہیں ہے وہ نہ اللہ کے ساتھ خالص ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خالص ہیں، نہ وہ اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ خالص ہیں، اور نہ وہ جو ہے حقیقی ایمان والوں کے ساتھ خالص ہے۔ یہ یاد رکھے گا۔ یہ پیمانہ آپ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کلمہ پڑھنے والے کتنے مسلمان ملک ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ کس کا ہے؟ عمل کس پر ہے؟ کافروں کے دین پر، کافروں کے فتنے پر۔ زبان سے کلمہ، کرتوت کافروں والے، یہ ہیں منافق۔ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہیے۔ مدینہ کے منافق بھی ایسے ہی تھے، زبانوں پہ کلمہ اور ساتھ جو ہے وہ کافروں کا، مشرکوں، مکہ کے مشرکوں کا اور مدینہ کے یہودیوں کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ آج بھی مشرکین جو ہیں، ریاستیں جو ہیں جیسے انڈیا ہے بتوں کے پجاری، اس طرح دیگر جو بتوں کے پجاری ملک ہیں، کمیونسٹ ہیں اور یہود و نصارہ ہیں، آج بھی جو ہے ان کے فتنے کو مسلط کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ایک ریاست جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے قائم کی تھی وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی جو ہے اللہ کے حکم سے اللہ اس کا محافظ ہے، دنیا کے لیے ایک دلیل بنا ہوا ہے وہ۔ یا اس کے بعد جو ہے افغانیوں نے جو ہے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے دین نافذ کرنے کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال خالص ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی خالص ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی خالص، اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ بھی خالص ہوتے ہیں، اور اللہ کی خالص ایمان والوں کے ساتھ بھی خالص ہوتے ہیں۔ فرمایا فل یوما، اللہ نے فرمایا جب وہ گوتے کھائے اس نے، جبریل علیہ السلام نے ان کے منہ میں گارا دیا، اور اللہ نے فرمایا فل یوما، پس آج کے دن ننجی کا، ہم نجات دیں گے تجھ کو اے فرعون، بے بدن کا، ساتھ تیرے جسم کے، ہم تیرا جسم جو ہے وہ ختم ہونے سے ہم بچا لیں گے، تیرا جسم ہم قائم رکھیں گے قیامت تک، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے مقابلے میں رب بنا پھرتا تھا۔ یہ دیکھ لو ہم نے جھوٹے رب کا کیا حشر کیا ہم نے۔ تیرا جسم جو ہے، تیری لاش جو ہے، اس کو ہم قیامت تک جو ہے رکھیں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ وہ خبیث ہے شیطان جو ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ رب میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کا حشر جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کی میت آج بھی دنیا میں غالباً مصر میں ہے یا کسی اور ملک میں موجود ہے۔ فرمایا فل یوم، اللہ نے فرمایا فل یوم، پس آج کے دن ننجی کا، ہم نجات دیں گے تجھ کو، بچائیں گے تجھ کو، بے بدن کا، ساتھ تیرے جسم کے، ہم تیرا جسم جو ہے اس کو محفوظ رکھیں گے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ تھا جھوٹا رب۔ جھوٹوں کا جو اللہ تعالیٰ حشر کرتا ہے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس جھوٹے کا اللہ نے کیا حشر کیا۔ فرمایا لِتَکُونَ، تاکہ تو ہو، لمن واسطے ان لوگوں کے، خلفہ کا، جو پیچھے تیرے ہیں، آیتاً، نشانی۔ اللہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے تیرے جسم کو کہ یہ جو رب بنا پھرتا تھا، دیکھو ہم نے اس کا کیا حال کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، مِنَ النَّاسِ، تمام لوگوں میں سے، عَنْ آیاتنا، ہماری آیتوں سے، نصیحتوں سے،
ہمارے فرامین سے لغافلون، البتہ غفلت کرنے والے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ہمارے حکموں سے غفلت کرتی ہے، ہماری نصیحتوں سے غفلت کرتی ہے، ہمارے دین کو غفلت کرتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے انہوں نے خالص دین کو چھوڑ کر من گھڑت دین جو ہے 72 فرقے جو ہے اکثریت انہوں نے جو ہے خالص دین کے مقابلے میں جھوٹے دین، من گھڑت دین جو ہے بنا رکھے ہیں، صرف جھوٹ کی بنیاد پر، اور دنیا میں لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے اعمال برباد کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے فیصلے جو ہے ان کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان جھوٹوں سے بچانا چاہیے، ان جھوٹوں کے فتنوں سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو۔ تو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں جی۔ فما آمنا، پس نہ ایمان لائے لے موسیٰ واسطے موسیٰ علیہ السلام کے الا ذریۃ، مگر اولاد، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، علی خوف، اوپر ڈر کے، من فرعون، فرعون سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں کے ڈر سے، ان یفتنہم، یہ کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ہمارے معجزات پر ایمان صرف بنی اسرائیل کی اولادیں جو ہے وہ لائیں، وہ بھی بیچارے ڈرتے ہوئے ایمان لائے، فرعون اور اس کے سرداروں کے فتنے سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ ایمان لائے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ، البتہ بلند بننے والا تھا، تکبر کرنے والا تھا، سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض، بھی زمین کے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فرعون، لمن المسرفین، البتہ حقیقی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم، اگر ہو تم ایمان لے آئے ہو، باللہ، ساتھ اللہ کے، فعلیہ، پس اوپر اس اللہ ہی کے توکلوا، بھروسہ کرو۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اس ایمان کا تقاضا ہے کہ تم جو ہے کسی سے نہ ڈرو، اپنے رب پر یقین رکھو، بھروسہ رکھو، ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو خالص ایمان والے ہوتے ہیں، قیامت تک اس کا دعویٰ ہے ان کی مدد فرمائے گا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ایمان والوں کو حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ فرمایا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم بنی اسرائیل، اگر تم مسلمان ہو تو جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو، پھر یقین اور بھروسہ بھی اسی پر رکھو، صرف کلمہ نہیں، دلوں میں یقین اور ایمان جو ہے وہ بھی اللہ ہی پر رکھو، ہماری طرح نہیں کہ زبان پہ کلمہ، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، سب کچھ، لیکن یقین کس پر ہے؟ کافروں کے فتنے پر، کافروں کے ظلموں پر، کافروں کے ظالمانہ نظام اور حکمرانی پر ایمان ہمارا، یہ نہیں چلے گی اللہ کے ہاں۔ فرمایا پھر تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان قائم رکھو کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے توکلنا، بھروسہ کیا ہم نے۔ موسیٰ جی ہم نے ایمان لانے پر کے بعد بھروسہ بھی ہمارا اللہ پر ہے، یقین بھی ہمارا اللہ پر ہے کہ وہ سپر پاور ہے دنیا کی اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ اور یہاں دیکھ لیں جب افغانیوں کے ساتھ جنگ کی، امریکہ بدماش نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ جدید اسلحے کے ساتھ 20 سال تک اس نے ظلم کیے، اور ہمارے خواتین و حضرات جو ٹی وی والے تھے وہ، اور سیاستدان جو تھے اور حکمران جو تھے، ملتان کا جو گیلانی ہے یہ وزیر اعظم تھا، اس کا بھی بیان تھا
کہ جی امریکہ سے سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمانداری سے فرمائیے گا، کیا 313 نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم 313 ہیں اور مکہ والے جو ہے 1000 کا لشکر جن کے پاس ہے وہ سپر پاور ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ یہ کہا تھا انہوں نے؟ ہم تو مدینہ کو مانتے نہیں ہیں، مدینہ والوں کو ہم نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو ہمارا مدینہ والوں جیسا ایمان ہوتا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ان کے ایمان کے بارے میں، پہلا سپارہ ہے، آخری رکوع ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کرام، جس طرح اس قرآن پر تمہارا ایمان اور یقین ہے، اس طرح باقی لوگوں کا بھی یقین ہوگا تو فقط اہتدوا، پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ ان کا کھرا ایمان تھا، خالص ایمان تھا۔ وہ منافقوں کے ساتھ نہیں ملے، وہ یہودیوں کے ساتھ نہیں ملے، وہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ نہیں ملے۔ وہ انہوں نے ان سب کافروں کو یہ خاص کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمام کافروں سن لو، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، ہم تمہارا دین نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے۔ اور آج ہم کلمہ پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، حج عمرے کر کے، روزے رکھ کے ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے، بائیکاٹ بھی نہیں کیا ہم نے آج تک بائیکاٹ بھی نہیں کیا، جو پہلا سٹیپ ہے۔ کیا فائدہ اس کلمے کا؟ اس کلمے کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب کافروں کی غلامی کرنی ہے، کافروں کے فتنے کو مسلط کرنا ہے اللہ کی مخلوق پر، پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فقالو، پس کہا انہوں نے بنی اسرائیل نے، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، توکلنا، بھروسہ کیا ہم نے، موسیٰ جی ہم نے اپنے رب پر جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہمارا بھروسہ یقین بھی اسی پر ہے۔ دیکھ لیں، ہمارا کلمہ، ہمارا ایمان کے بعد بھروسہ کس پر ہے کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے، جی امریکہ جو ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹی وی جو ہے اس پر خواتین و حضرات سب، وزیر اعظم سب جو ہے، جو کچھ بھی تھا سب یہی بکواس کر رہے تھے کہ امریکہ میں سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور۔ ان لانتیوں نے جو امریکہ کو سپر پاور گنتے ہیں، انہوں نے نہ بدر کا واقعہ پڑھا، نہ احد کا، نہ خندق کا، نہ قرآن پڑھا، نہ سیرت پڑھی نبی علیہ السلام کی، نہ غزوات کی تاریخ پڑھی۔ انہوں نے تو کسی کو سپر پاور نہیں مانا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے مقابلے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ غزوہ خندق میں اکٹھے ہو گئے نا سارے، تمام جزیرۃ العرب کے تمام قبائل جو تھے مشرک کافر، وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن ایمان والے جو ہے انہوں نے ان کو سپر پاور نہیں مانا۔ منافقین نے کہا کہ تم جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ آؤ، کیونکہ بہت بڑا کفر جو ہے تمہارے خلاف ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑے کفر کو سپر پاور نہیں مانا۔ ایمان والوں نے وہ ڈٹے رہے کہ سپر پاور ہمارا اللہ ہے، اس کے قبضے میں ہماری جان ہے، زندگی ہر موت ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ اور یقین اللہ پر، ہماری طرح نہیں کہ سارا بھروسہ جو ہے وہ کافروں پر ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بدر میں ان بیچاروں کے پاس تلوار ہی نہیں تھی، اللہ نے کھجور کی چھڑیاں پکڑا دی، ادھر سے فرشتے اتر آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کافروں کی گردنیں کٹ کٹ کر گر رہی تھی، لیکن کاٹنے والے نظر نہیں آتے تھے ہم کو، اور ان کھجوروں کی چھڑیوں کے اندر اللہ نے تلوار جیسی طاقت پیدا کر دی تھی۔
یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ پر یقین، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ مسلمانوں اپنے ایمان خالص کر لو، اللہ پر یقین توکل بھروسہ خالص کر لو۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی سپر پاور نہیں ہے، وہ کن کہہ کر ساری کائنات کو فنا کر سکتا ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات، وسیع ذات ہے کہ اس کے کن میں اتنی طاقت ہے کہ ساری کائنات کو ریزہ ریزہ کر دے کن کہہ کر۔ یہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ فرمایا فقالوا، پس کہا ان بنی اسرائیل نے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے توکل نہ بھروسہ کیا ہم نے، ربنا ہمارے رب لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو فتنۃ آزمائش، عذاب للقوم الظالمین، واسطے حقیقی قوم ظالم۔ یا اللہ قوم ظالموں کو جو ہے چھٹی نہ دینا کہ ہم پر وہ ظلم کریں، ہمیں اذیتیں بجائیں اور ہماری توہین کریں۔ وَنَجِّنَا، اور اے اللہ تو نجات دے ہم کو برحمت کا ساتھ اپنی رحمت کے، من القوم الکافرین، خاص قوم کافروں کی سے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فریاد کی، دعائیں کی ہمارے حضور، تو ہم نے پھر کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، وَأَخِيهِ، اور طرف ان کے بھائی کی، ان تبوّأ، یہ کہ تم ٹھکانے مکان بناؤ، گھر بناؤ، لقومکم، واسطے اپنی قوم کے، بمصر، مصر شہر میں۔ پہلے وہ جو ہے مصر کے باہر دور بستی تھی ان بیچاروں کی، جس کا جو ہے کوئی ان کو جو ہے سہولت حاصل نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا تم اپنا گھر بناؤ مصر شہر کے اندر، بیوتاً، گھروں کی صورت میں، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلۃً، قبلہ۔ جب فرعون جو ہے چونکہ ظلم کرتا ہے، خوف ہو ڈر ہو تو گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو حقیقی نماز۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ جی خوشخبری دے جو تمام حقیقی ایمان والوں کو، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر ان کا ایمان اور یقین اللہ پر ہے تو اللہ جو ہے اپنا ساتھ نبھائے گا، اس ایمان کی قیمت لگائے گا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے آتیتا، دے رکھا ہے تو نے فرعون کو، وملئہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، خوبصورتی، دنیا کی رنگینی، واموالاً، اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا، بیس خاص زندگی دنیا کی کہ ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ زینت کیا چیز ہے؟ یہ نئے کپڑے، زیورات، عالی شان محلات، ٹائلیں جو ہے لگی ہوئی چمک رہی ہے، تو سارا جو ہے وہ محل جو ہے وہ اس میں بتیاں جل رہی ہیں، کمکمیں جل رہے ہیں، یہ رنگینی ہے سب، اچھا لباس، جی یہ سب کچھ پیسے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ تو جو ہے وہ تو جو ہے غریبانہ زندگی گزارتا ہے، اس کے کپڑے بیچارے کے میلے کچیلے ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ تو نے فرعونیوں کو، اور فرعون اور اس کے سرداروں کو خوبصورتی بھی دنیا کی دی ہے اور مال بھی دیا ہے اس دنیا میں۔ ربنا، ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ یہ فرعون اور فرعونی جو ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت اور مال و دولت سے جو ہے یہ لوگوں کو یا اللہ تیرے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا، ہمارے رب، اطمس، تو مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد، اور تو سختی کر، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اوپر ان کے دلوں کے، فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ خاص عذاب، خاص دردناک کو۔ جب تک انہیں عذاب نظر نہ آئے ان کے دل سخت رکھنا، یہ ایمان نہ لائیں، اور ان کے مال جن کی وجہ سے یہ جو ہے کفر اور ظلم پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے مال جو ہے ان کے مٹا کے رکھ دیں۔ فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ خاص عذاب، خاص دردناک کو۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ قد اجیبت، تحقیق قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما، پکار تم دونوں کی۔ اے موسیٰ جی تم دونوں بھائیوں، تیری اور تیرے بھائی ہارون جو ہے ان دونوں کی التجا
ہماری طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ فاستقیما، پس تم قائم رہو، تم ایمان پر جو ہے ڈٹے رہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم جو ہے پختہ رہو، سیدھے رہو اللہ کے دین پر، اس میں کسی قسم کی جو ہے کجی نہیں ہونی چاہیے، ٹیڑھ پن گمراہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان خالص، عمل خالص، بھروسہ خالص رب پر، قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور نہ تم دونوں پیچھے چلنا، سبیل الذین، راست ان لوگوں کے لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، جو جاہل ہیں، جن کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، ان کے پیچھے بالکل نہ چلنا۔ وجاوزنا، اور پار کر دیا، جاوز سے تجاوز کے معنی ہوتا ہے اپنی حد سے، اپنے حق سے آگے گزر جانا۔ تجاوز اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تجاوزات۔ ایل ڈی اے والوں نے تجاوزات جو ہے ان کا خاتمہ شروع کر دیا، یعنی جو نقشوں کے بغیر مکان بنے ہوئے تھے ان کو گرانا شروع کر دیا۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ کوئی نقشے آسمان سے نہیں اترے ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں۔ اگر غریب لوگوں نے بیچاروں نے جس سے بھی جو ہے ان کے پاس پیسے تھوڑے بہت تھے، انہوں نے نقشے کے مطابق نہیں بنائے، تو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے ٹکانے جو ہے وہ ختم کر دو۔ یہ ظلم ہے۔ یہ نقشے جو ہے کوئی آسمان سے اترا ہوا دین نہیں ہے کہ جس پر ایمان لانا لازمی ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ حرام کھانے والے بے رحم ہوتے ہیں، حرام کھانے والوں کو کبھی ترس نہیں آتا اللہ کی مخلوق پر۔ اور میں نے اب جو ہے ماضی میں نے یہ کہا تھا کہ موجودہ حکمران جو لٹیرے ہیں، ان کی اولادیں حرام کھا رہی ہے، اور ان کی اولادیں جو ہے ان سے بڑھ کر بے رحم ہوں گی۔ یہ میں نے اپنے مضمون میں جو ہے یہ بیان کیا تھا کہ ان کی اولادیں ان سے بہت زیادہ ظالم ہوں گی، کیونکہ انہوں نے حرام کھایا ہے۔ حرام کھانے والے کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے، اس کو ترس نہیں آتا کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں، میں قوم کا حق چھین کر کھا رہا ہوں، میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، عورتوں، بیواؤں کا میں حق چھین کر کھا رہا ہوں، وہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ تو یوٹیوب پر میں نے یہ ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو حکمران ہے لٹیرے حرام خور، ان کی نسلیں جن کو لایا جا رہا ہے حکمرانی کے لیے، یہ ان سے بڑھ کر ظالم ہوں گے۔ تو جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے ہوتے ہیں، بے رحم ہو جاتے ہیں، سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وجاوزنا، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر خاص دریا سے، فاتبعہم، پس پیچھے چلا ان کے فرعون وجنودہ، اور لشکر اس کے، بغین، بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، چڑھائی کرتے ہوئے، وعدوان، اور دشمنی کرتے ہوئے۔ فرعون اپنی دشمنی اور اپنی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ، تو میں نے یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے جو ہے اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام سوٹا مارو پانی نے رستے بنا دیے، اللہ کے حکم سے رستے بن گئے، بنی اسرائیل پار چلی گئی۔ اور انہی رستوں پر جب قوم فرعون اور اس کی قوم چلی تو درمیان میں گئے تو اللہ نے پانی چلا دیا، سب غرق کر دیے۔ فرمایا کہ فاتبعہم، پس پیچھے چلا ان کے فرعون وجنود و لشکر اس کے، بغین، بغاوت کرتے ہوئے، عدوان، عداوت کرتے، دشمنی کرتے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک جب پا لی اس کو الغرق، و حقیقی غرق نے، جب فرعون کو جو ہے غوطے کھانے لگا، فرعون غرق ہونے لگا، پانی جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہونا شروع ہوا، سانس رکنا شروع ہوئی، تو کالا، اس نے کہا، آمن، تو ایمان لایا میں، انہو، کہ بے شک حقیقت ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا الذی، سوائے اس ذات کے، آمنت، ایمان لائی ہے، بہی، ساتھ جس ذات کے، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل۔ اس وقت اس نے کہا کہ بنی اسرائیل جس ذات پر ایمان لائی ہے، جس کو رب مانتی ہے، میں بھی اس کو ایمان لایا ہوں، میں بھی اس کو رب مانتا ہوں۔ اب جو ہے اپنے آپ کو رب جو ہے کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ بے بس ہو گیا، سمجھ آ گئی کہ میں تو رب ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حقیقی مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا الآن، اصل میں ہے الآن، کیا اب تو ایمان لاتا ہے؟ وقد عصیت، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی قبل و اس سے پہلے، وکنت، اور تھا تو من المفسدین، حقیقی فساد مچانے والا۔ تم نے ظلم پھیلا رکھا تھا مصر میں، تم نے پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے اتنا ظلم کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تم نے، تو بہت بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا۔ اب تیرا ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے تجھ کو، بے بدن کے ساتھ تیرے جسم کے، ہم تیرے جسم کو رکھیں گے دنیا آخر قیامت تک، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے مقابلے میں رب بنا پھرتا تھا۔ اس کا حشر دیکھ لو مسلمانوں، تم بھی یہ حشر دیکھ لو، جو قرآن نہیں پڑھتے ہو تم بھی حشر دیکھ لو کہ حقیقی رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن، واسطے ان لوگوں کے خلفہ کا جو پیچھے ہیں تیرے، آیت، نشانی۔ ہم تو جو ہے بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے انسان جو ہے ان کے لیے نشانی، عبرت بنا رہے ہیں کہ وہ تجھے دیکھ کر جو ہے کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یا اللہ یہ بدبختی کسی کو نہ دینا، کہ وہ اپنے مال و دولت میں اپنی کرسی کے ذریعے جو ہے وہ فرعون بن جائے، یا اللہ یہ بدبختی نہ دینا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، عن آیاتنا، ہماری نصیحتوں سے، حکموں سے، فیصلوں سے، لغافلون، البتہ غفلت کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں، ہمارے حکموں اور فیصلوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ واحد قرآن کتاب میں ہمیشہ کہتا ہوں، واحد یہ دنیا کی کتاب ہے جس کو کلمہ پڑھنے والے جو ہے، اس کتاب کو ماننے والے جو ہے وہ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے اس کتاب کے اندر؟ کیا اللہ نے اس کے لیے جو کتاب اتاری ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے؟ اللہ نے تو شروع میں کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے راستہ بتانے والی ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور ان کو ہم پڑھنے ہی نہیں دے رہے لوگوں کو، نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے 18 لوگوں کے بغیر۔ کیا کچھ ہم جو ہے، کس قدر ہم ظلم، علانیہ ظلم کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ۔ یہ تو ساری دنیا کو پڑھانا تھا یہ قرآن، ہم جو ہے لوگوں کو پڑھنے ہی نہیں دے رہے، اور کافر اس قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم سے بہتر، کئی گنا بہتر مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے خناس دل میں جو ہے اسلام دشمنی جو ہے وہ گھر کر گئی ہے۔ ہم اسلام کو دل سے جو ہے اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔